اور اللہ کے علاوہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنے اللہ پاک نے حقوق رکھے ہیں، لیکن خواتین کو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور جو خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو گھر میں قید ہو کے رہ گئی ہیں، ہمیں تو گھر کے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، آج ترقی کا دور ہے، ان کے لیے ایک دو مثالیں سنیے گا، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ بکریاں ایک جگہ پہ قید تھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ بکریاں ایک جگہ، بکریوں کا باڑہ تھا، اب بکریاں باہر نہیں آتی تھیں چرنے کے لیے، تو بھیڑیوں کو بکری کا گوشت نہیں ملتا تھا۔ ایک دن سارے بھیڑیے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو۔ اب وہ بکریاں کہنے لگیں یہ تو ہمارے ساتھ ہیں، یہ تو ہمیں چاہتے ہیں، ہم تو واقعی قید ہو گئی ہیں، ہمیں تو باہر پھرنا چاہیے، یہ بھیڑیے تو ہمارے حق میں ہیں، ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ تو جو بکریوں کی بڑی تھی نا، اس نے کہا نا باہر نہ جاؤ، یہ بھیڑیے تمہیں چیر پھاڑ جائیں گے۔ اس نے کہا بڑی بھی تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا، یہ تو بھیڑیے ہمارے حق میں نعرے لگا رہے ہیں کہ بکریوں کو آزادی دو۔ انہوں نے نہیں مانی۔ اب وہ ویسے بکریاں باہر نکلیں اپنی آزادی کے لیے، بڑی خوش تھی کہ بھیڑیے ہماری آزادی چاہتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی باہر گئیاں کو بھیڑیوں نے بکریوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ اور یہی پیغام آج کی خواتین کے ہے کہ جو پردے دار ہوتی ہیں، اپنے گھر میں شوہر کی رضا پر راضی رہتی ہیں، اور دوسری وہ جو آزاد قسم کی ہیں، لیبل قسم کی خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں عورتوں کو باہر نکالو، عورتوں کو باہر نکالو، کہ جب وہ باہر پردے سے باہر آئیں تو پھر عزت تار تار ہو جائے، ان کی عزت ختم ہو جائے۔ جیسے میں نے مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں دی کہ وہ سمجھتے ہمارے آزادی کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ آزادی کی بات نہیں ہوتی، وہ ان کو اپنی ہوس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، دین اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ جب میری بہنیں مائیں اس بات کو سمجھیں کہ یہ پردہ تمہاری زینت ہے، تمہاری عزت ہے۔ ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس چلی گئی، کہنے لگی حضرت بات بتاؤ، مردوں کو تو آزادی ہے، جہاں چاہیں چلے جائیں، ہمیں عورتوں کو کہا جاتا ہے پردے میں رہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہمیں تو قید کر کے رکھ دیا۔ یہ پیغام ان کے لیے جو کہتی ہیں ہم تو قیدی بن کے رہ گئی ہیں، ہمیں تو غلام نوکر بنا دیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ مرد جہاں چاہے چلے جاتے ہیں، عیش سے گھومتے ہیں، لیکن ہمیں کہا گیا کہ تم پردے میں رہو۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ اب صلی اللہ والے نے فرمایا کبھی لوہے کو دیکھا ہے؟ ہاں لوہے کو دیکھا ہے، باہر پڑا ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، بارش آتی تو بھیگ جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن سونے کو دیکھو، زیور کو دیکھو، اس کو سنبھال کے تالوں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ قیمتی چیز ہے۔ سونے کو پردے کے اندر، تالے کے اندر رکھتے ہیں، وہ قیمتی چیز ہے۔ اور لوہا باہر پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ فرمایا مرد لوہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم تو زیور ہو، اس لیے تمہیں پردے میں رکھنے کا حکم ہے۔ باتیں بہت ہیں، وقت بڑا تھوڑا ہے، اگر یہی پہ بات چاہوں تو اگلا جمعہ بھی گزر سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور کی محبت دیکھیے گا۔ آپ اپنے گھر میں
اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی کیسی گزارتے تھے، اتنی محبت فرماتے۔ اور میں یہاں پہ پیغام بھی دوں گا ماں باپ کو بھی، ماں باپ کو، کہ جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں نا، جب ان کی شادی کر دی جائے تو ان کے ہر کام کے اندر ٹانگ نہ اڑایا کریں، ہر کام کے اندر ٹو نہ کیا کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہماری خدمت کریں، ہماری بہو ہماری خدمت کریں، ہر کام کے اندر ٹو نہ کریں، ان کو تھوڑی سی آزادی دے دیں، اپنی زندگی گزاریں، بس ہماری خدمت کرتے رہیں۔ تو جب گھر میں ساس اپنی بہو کے ہر کام کے اندر بولتی ہے تو پھر مسئلہ بنتا ہے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ ہماری جو بہو ہے وہ ہماری خدمت کریں تو ان کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھیں جتنی آپ کو خدمت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ کرتے ہیں، اچھا کریں برا کریں، ان میں آزادی دے دو، یقین جانیں آپ کا گھر امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور پھر ایک دوسرے کے عیبوں کو نہ اچھالا، کہ جب ایک دوسرے کے عیب گھر سے باہر جاتے ہیں نا تو پھر وہ گھر امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں بنتا، بلکہ مزید لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا۔ اب دیکھیے کہ مرد پر ذمہ داری کیا، یہ میں نے صرف ایک چیز ذکر کی تھی، حالانکہ باتیں تو بہت ہیں۔ اب مرد کو کیا حکم ہے؟ مرد کو حکم ہے کہ جب وہ اپنی شادی کرتا ہے تو اپنی بیوی کو لباس، کھانا، رہائش اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنے بچوں کو نان نفقہ نہیں دیتا جو جائز ہے، جو ضروریات ہیں وہ نہیں دیتا، قیامت والے دن پکڑ ہوگی۔ واللہ اللہ کی قسم کئی مردوں کو دیکھا میں نے، ان کے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پیسہ اٹھا کے غلط کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور عورت پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں بیوی بچے محنت مزدوری کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ عورت کی ذمہ داری ہے وہاں پہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے، وہ اپنے گھر میں کو سمجھے، اپنے گھر میں توجہ دے۔ جس طرح عورت کو حکم ہے کہ جب آپ کا شوہر آئے تو اس کے لیے بناؤ سنگار کیا کرو، اس کے لیے آرام دہ ماحول بناؤ، اسی طرح مرد کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں محبت پیار سے رہے۔ اگر کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے تو ہر وقت روب نہ ڈالتا رہے۔